نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج 15 شعبان ہے، انتہائی نیک رات ہے، اس کی فضیلت ہے۔ تو اس کے بارے میں جتنی بھی فضیلتیں آپ نے سنی ہیں اور بہت سارے بیانات آئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں، تو ان سب کی تحقیق کرنے کے بعد ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کس راستے پر آپ نے چلنا ہے۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب مسلمان ہیں کہ ہم جو بھی مسلمان جو نیکی کرتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھے قرضہ دینے والا جس کو پھر میں کئی گنا بڑھا کے واپس لوٹاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا کہ جو آپ کی امت میں سے ایک نیکی کرے گا میں اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کروں گا۔ جیسے ہمیں پتہ ہے، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ تو انٹرنیشنل لا ہے، سب کے لیے تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ لیکن ہمارے پیارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، یا اللہ یہ تھوڑے ہیں، اس سے بھی زیادہ نیکیوں کا ثواب چاہیے میری امت کو۔ فکر جو تھی اپنی امت کی، اپنی امت کو بخشوانا جو چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد انہیں انعام دیا، ایک نیکی کے بدلے 700 نیکیوں کے ثواب کا۔ اتنا بڑا انعام کوئی اتنا نفع دیتا ہے کہ 1 روپے کی چیز پر 700 روپے کا نفع، ایک نیکی کرنے پر 700 نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت کو عطا فرمایا۔ اس پر تو راضی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ یہ بھی کم ہے، تھوڑا اور عطا فرمائے۔ تو اب تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بمپر آفر، بگ سیل لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب کوئی حساب نہیں، اجرہم بغیر حساب۔ اب جو نیکی کرے گا صبر و تقوی کے ساتھ، اس کی نیکیوں کا حساب نہیں، اسے بے حساب میں ثواب ہی ثواب عطا فرماؤں گا۔ کھلا چیک، بلینک چیک مل گیا، اس پہ لکھ دو جو لکھنا ہے، بھر دو، 7 کروڑ، 700 کروڑ، 700 ارب خرب کروڑ نیکیاں، جتنی مرضی لینا چاہتے ہو لے لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت کو تحفہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کتنے احسان ہیں۔ تو یہ ساری جو تحفے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ راتیں اس نبی کی امت کو عطا فرمائیں جو پچھلی امتوں کے پاس نہیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس یہ راتیں نہیں تھیں، تو انہوں نے نبی پاک صحابہ کرام کو بتا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے 80 سال جہاد کیا۔ صحابہ نے فرمایا ہماری تو عمر بھی اتنی نہیں ہوتی، ہم تو 80 سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو راتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان راتوں میں جو جاگ لے، صرف عبادت کر لے، اس کا ثواب کئی ہزار مہینوں کے برابر عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو ان کی 80 سال کی جہاد کا ثواب بھی اتنا نہیں ہوگا جتنا ان راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب ہوگا۔ تو یہ نیک راتیں ہماری کون سی ہیں؟ یہ جو لیلۃ القدر ہیں، شب قدر ہیں، عید الفطر کی رات ہیں، رمضان الکریم کی راتیں ہیں، اور عید الاضحیٰ کی راتیں ہیں، محرم کی راتیں ہیں۔ یہ ساری بہت فضیلت والی راتیں ہیں۔
جن میں سے ایک یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ 15 شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اس رات عبادت کر کے مجھ سے جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ بخشش مانگو، اپنے لیے رزق مانگو، خوشحالی مانگو، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ساری ٹینشنیں پریشانیوں کا حل اس رات کی عبادت میں رکھا ہے۔ بہت سی روایتیں ملتی ہیں لیکن جو ہمارے ہاں ایک رواج بنتا آ رہا ہے، من گھڑت دیکھا دیکھی میں ہر کوئی اپنے نئے رواج نکالتا آ رہا ہے، اس سے گریز کریں اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا وہ ٹھیک ہے طریقہ، اس کے مطابق عمل کریں۔ اس رات کا نام جو شب برات رکھا ہوا ہے یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ جہنم کی سے چھٹکارا اللہ تعالیٰ نے اس رات دلانا ہے تو وہ الگ بات ہے، اس کی وجہ سے شب برات رکھ دیا ہو نام، لیکن کسی حدیث میں تو نہیں ہے شب برات کی رات ہے یہ اس کے عرب ممالک میں اسے کہا جاتا ہے لیلۃ نصف من شعبان، شعبان کی جو نصف رات ہے 15 شعبان، یہ فضیلت والی رات ہے، عبادت والی رات ہے۔ تو ان کے امام کے بقول امام شافعی کے مطابق بھی اس کی فضیلت آئی ہے، امام احمد بن حنبل کے مطابق بھی انہوں نے بھی اس کی بڑی فضیلت والی رات اس کو قرار دیا ہے، لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ کے مطابق اس رات کی کوئی فضیلت ہمیں نہیں ملتی۔ لیکن عبادت کرنا چاہیں تو یہ آپ کی اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، آپ عبادت کریں، اللہ سے مانگیں جو مانگنا ہے۔ لیکن عبادت کریں یہ اجتماعی طور پہ ان راتوں میں عبادت نہیں ہے، انفرادی طور پر ہے، ایک فرد مخصوص اکیلے جتھوں کی شکل میں نہیں، گروپس نہیں بنانے اور اس کے لیے تیاریاں نہیں کرنی، عید نہیں منانی۔ دیکھیں پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ مسلمان کی جتنی بھی عیدیں ہیں وہ رات میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جتنی بھی خوشیاں دی ہیں وہ دن کے موقع میں دی ہیں، رات کو صرف سکون کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، رات کو صرف سوئیں، آرام کریں۔ یہ تو اب غیر مسلموں کے رواج دیکھ دیکھ کر ہم نے اپنے ساری خوشیوں کے فنکشنز راتوں کو کرنا شروع کر دیے ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں مسلمانوں کا رواج جو ہونا چاہیے تھا وہ سارے کے سارے تہوار دن میں، خوشیاں دن میں منانی چاہیے۔ رات میں جو بھی تقریب کی جائے گی اس میں گناہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ یہ سب غیر مسلموں کے رواج تھے، راتوں کو خوشیاں منانا، جیسے وہ کرسمس مناتے ہیں اس میں شرابیں پی جاتی ہیں اور بھی بہت ساری بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں۔ ہمارے جو مسلمانوں کے تہوار ہیں وہ صرف دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ دونوں رات کو ہیں نہیں، یہ دن میں ہیں، صبح تو ہماری خوشیوں کے تہوار دن میں منائے جاتے ہیں۔ تو یہ کون سی عید آ گئی جو رات کو منائی جاتی ہے شب برات کی؟ تو اس لیے اس کو ایک تو عید کہنا چھوڑ دیں، یہ عید نہیں ہے، یہ نیک عبادت کی رات ہے۔ تو اس میں جو دوسری بات بتانی تھی وہ یہ کہ حلوے بانٹنا، مٹھائی بانٹنا یہ بھی غلط کام ہے، کسی بھی حدیث سے نہیں ملتا کہ اس رات حلوے بانٹیں۔ مختلف قسم کی تہواروں میں جس طرح بانٹتے ہیں، عید الفطر میں صبح صبح ہم سوئیاں بناتے ہیں، میٹھی چیزیں بناتے ہیں اور پھر کھا کے مسجد جاتے ہیں، لیکن اس میں تو نہیں، اس رات میں تو کہیں بھی نہیں ملتا، نہ کسی صحابہ کرام سے ملتا ہے، نہ نبی سے ملتا ہے، نہ ہمارے کسی امام سے ملتا ہے، اور نہ ہی نہا دھو کر سج دھج کر جانا کہیں پر، یہ بھی نہیں ملتا۔ یہاں شلیاں، پٹاخے، یہ چیزیں بجا کے اور عیدیں منائی جا رہی ہیں۔
یہ چیزیں بھی نہیں ملتی کہیں پر ہمیں پہلے۔ یہ ہماری خوشی کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی خوشی کرنے کا طریقہ ہے، پٹاخے اور شرلیاں بجانا۔ یہ بھی نہ کریں، یہ غلط ہے، ہمارے اسلامی تہواروں کے خلاف ہے یہ بات۔ تو ایک تو یہ بات غلط ہے کہ اس دن کو مٹھائیاں حلوے وغیرہ بانٹنا اور مل ملا اکٹھا ہونا یہ بھی غلط، اور دوسرا نہا دھو کر سج دھج کر کہیں جانا یہ بھی غلط۔ دوسری بات یہ کہ اس رات جو ہے ہر کوئی قبرستان جانا چاہتا ہے یا جاتے ہیں۔ ایک ضعیف حدیث ہے، حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میری باری تھی تو میرے ساتھ تھے، لیکن جب آدھی رات کو میں نے دیکھا تو آپ نہیں تھے۔ آپ ان کے اٹھ کر ان کے پیچھے چلی گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے ہوئے تھے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے۔ تو جناب عائشہ کو جب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے فرمایا کہ کہیں آپ کو شک تو نہیں ہو گیا تھا میں کسی اور زوجہ کے پاس چلا گیا ہوں؟ ان کا نہیں، آپ کا میری کیا مجال میں آپ کے اوپر پابندی لگاؤں، میں تو ویسے دیکھنے آئی تھی کہ آپ اچانک رات کو غائب تھے تو دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب حضرت عائشہ کو فرمایا کہ بنو قلب ایک قبیلہ تھا، بنو قلب، جس کے جانور سب سے زیادہ تھے، بھیڑ بکریاں جانوروں کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ تو انہوں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اللہ سے کہ عائشہ جتنی بنو قلب کے جانوروں کی تعداد ہے اور ان کے جسم پر جتنے بال ہیں، آج کی رات اتنے بندوں کی بخشش ہوگی۔ اب کون گنے ان بھیڑ بکریوں کے بال، اتنی فضیلت اس رات کو دی گئی ہے۔ بنو قلب کے بھیڑیوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر کی تعداد میں نبی کی امت کی بخشش کی جائے گی۔ اس قدر یہ بخشش کی رات ہے، اپنے گناہوں کی غلطیوں کی معافی مانگے اور ملے گی، انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ تہجد کے ٹائم پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ جاگ رہا ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ لیکن اس رات پوری رات اللہ تعالیٰ کہیں گے، فرمائیں گے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، معافی دینے والا آیا ہوا ہے، بخشش کرنے والا آیا ہوا ہے، کہنے کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا، میں بخشنے آیا ہوں، معاف کرنے آیا ہوں۔ معافی دینے والا خود کہہ رہا ہے کوئی ہے معافی مانگنے والا، میں معاف کر دوں اسے، میرے سے معافی مانگو۔ توبہ کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں، اللہ کے نزدیک کسی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ آؤ مجھ سے مانگو جو مانگنا ہے، دینے کو تو میرے خزانے بہت وسیع ہیں، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ہماری سوچ بھی نہیں ہے جتنی اللہ تعالیٰ کے خزانے رحمتوں اور نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک بار مانگ کر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ ایک پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے تھے قبرستان میں، جنت البقیع میں، اس رات 15 شعبان کی رات، اور ہم نے یہ واجب قرار دیا کہ یہ تو نبی کی سنت ہے، ہم نے جانا ہے ہر 15 شعبان کو، اور اس کے لیے پہلے مٹھائیاں وغیرہ تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، پھر نہا دھو کے سج دھج کے خوشبو لگا کے اور پھر سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر جاتے ہیں۔ یہ تو سنت کے انتہائی خلاف ہے۔ اگر اتنا ہی سنت پر عمل کرنا ہے تو جیسے نبی گئے اس طرح جائیں، بالکل اکیلے چپکے سے بغیر کسی کو بتائے رات کو اٹھے اور چلے گئے اور دعا مانگی اور واپس آ گئے، اس طرح جائے۔
اگرچہ یہ ہے ضعیف حدیث، تو نہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کوئی روایت ملتی ہے، نہ حضرت عمر فاروق سے، نہ کسی اور صحابی سے، نہ کسی تابعی سے، یہ تو کسی سے نہیں ملتی ہمیں روایت کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے۔ اگر جانا بھی ہے، اتنا ہی سنت پر عمل کرنا ہے صحابہ سے، تو ہم آگے نہیں نکل سکتے، ان سے آگے نکلنا چاہتے بھی ہیں تو اکیلے جائیں، چپکے سے جائیں، دعا مانگیں مغفرت کی اور واپس آ جائیں، ورنہ اپنے گھر بیٹھیں، بس کوئی گروپس وغیرہ نہ بنائیں، یہ کام بھی سنت کے خلاف ہے۔ اور تیسری بات کہ یہ رات بڑی فضیلت والی ہے، اس پہ عبادت کرنی چاہیے۔ جی یہ فضیلت والی واقعی رات ہے، اس میں جتنی بھی اپنی حیثیت کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 20 رکعت، 100 رکعت، جتنے بھی نوافل پڑھنا چاہیں پڑھیں، اور صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، اپنے لیے دعا مانگیں، خوب گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر اپنے رب کو منا لیں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں، جو مانگنا ہے رب سے مانگیں، اپنی بخشش کی دعا کریں، اس رات بخشش ہو جائے گی۔ جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی ہے پورے سال کا، اس سال یہ اس چیز کا ریٹ، یہ اس چیز کا، اسی طرح اس رات انسان کا بجٹ اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں، انسان سے متعلق پوری دنیا کی تقدیر کا فیصلہ اس رات ہو جائے گا۔ فرشتے اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ پورے سال میں کب کس جگہ کہاں پر بارش برسے گی، اور کون مرے گا، کون پیدا ہوگا۔ اوپر پتہ گر گیا ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں دن مر جانا ہے، اس کی روح قبض ہو جائے گی، اور نیچے وہ ہیرا پھیریاں کر رہا ہے، پتہ بھی نہیں، دھوکے ہو رہے ہیں، فریب ہو رہے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کے نزدیک جا ہی نہیں رہا، اپنے مذہب کے قریب آ بھی نہیں رہا، اور فرشتے اوپر مسکرا رہے ہوتے ہیں کتنا بے وقوف ہے، اس کی موت کا پتہ گر چکا ہے، اس کی زندگی کا، اس کی موت قریب ہے، یہ مرنے والا ہے، اور نیچے یہ کتنا بے فکری سے لمبی لمبی ڈیلنگز کر رہا ہے، سالوں کے ادھار پہ سودے کر رہا ہے، اور مختلف کام کا ایسے کر رہا ہے جو اللہ معاف کرنے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک گولڈن چانس ہے، اس کو مس نہ کریں، اس پہ عبادت کریں، اپنی حیثیت میں ایٹ لیسٹ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں ضرور، اور اس میں اپنی بخشش کی دعا مانگیں، انشاءاللہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کام غلط ہے کہ عبادت جو ہے مسجد میں جا کے گروپس بنا کے، اور وہی بات اجتماعی طور پہ، ان جو فضیلت والی راتیں ہیں نا، ان کی جتنی بھی عبادت کرنے کا طریقے ہیں وہ انفرادی طور پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز سنت مسجد میں ادا نہیں کی، سنت ہمیشہ گھر سے پڑھ کے جاتے، اور فرض نماز پھر پڑھ کے واپس نوافل بھی گھر ہی آ کر ادا کرتے تھے، اور یہ جو عبادات کرتے تھے راتوں کو، یہ بھی اپنے گھر میں کرتے تھے۔ لہٰذا اپنے گھروں کو مسجد بنائیں، اپنے گھروں میں عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تاکہ آپ کے گھر والے بھی دیکھیں، ان کو بھی عادت پڑے۔ مسجد جائیں، صرف فرض نماز ادا کریں، اور پھر گھر واپس آ جائیں۔ یہ نہیں ہو کہ آج عبادت کی رات ہے اور تم بھی آ جانا فلاں مسجد میں بھی آ جاؤں گا، اور پھر وہاں پہ صلاۃ تسبیح کی جماعت ہوگی، جماعت بھی نہیں کرواتے، یہ بھی غلط کام ہے۔ ایسی جماعت کہیں پر بھی نہیں ہوئی تھی، کوئی بھی نہیں ہوئی تھی۔ پچھلی کسی روایت میں ہمیں کسی صحابی سے، کسی نبی سے نہیں ملتا کہ عبادات کی جو نمازیں ہیں ان کی جماعت کروائی جائے۔ جماعت صرف فرض نماز کی پڑھی اور پھر گھر آ کے اپنی یہ عبادت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے گھروں کو مسجد بنائیں، اپنے گھروں کو آباد کریں۔ اب اس رات کو عبادت کریں،
قرآن پاک پڑھیں، ذکر اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، اور پھر صبح اٹھ کر روزہ رکھیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کی 15 شعبان کی یہ تھی رات جو اب تک میں نے بیان کی ہے۔ اب اس کے دن کی فضیلت، اس دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، کیونکہ فیصلے ہونے ہیں نا پورے سال کے، موت کے، پیدائش کے، زندگی کے، پوری یعنی دنیا کی تقدیر کے فیصلے اس دن ہونے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میری موت کا فیصلہ جب ہو رہا ہو اوپر تو میں نیچے روزے کی حالت میں ہوں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا 15 شعبان کا، اور زیادہ رکھتے تھے تو ہر مہینے، یہ تو ان کا معمول تھا 13، 14، 15 کے روزے رکھنا، لیکن 15 کے شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے، اور خاص طور پر رمضان سے 2-3 دن پہلے تو بالکل نہیں۔ اگر کسی شخص کا معمول آ رہا ہے، شروع سے روزے رکھتا آ رہا ہے، یکم شعبان سے ہی، تو رکھتا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خاص اس دن کو مقرر کرنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس سے رمضان شریف کے روزے کی قدر کم ہو جائے گی۔ اس لیے 15 کے بعد روزے نہیں رکھے آپ نے۔ 15 شعبان کو روزہ رکھا اور اگلے 15 دن روزہ نہیں رکھا ایک بھی، پھر رمضان شریف کے روزوں کا انتظار کیا، اور فرمایا جو 15 شعبان کا روزہ صحابہ کو فرما رہے تھے 15 شعبان کا روزہ رکھا، انہوں نے فرمایا نہیں ہم نے نہیں رکھا، تو کہا کہ چلو اگر یہ نہیں رکھا تو اس کے بدلے رمضان کے بعد شوال میں 2 روزے رکھ لینا۔ مطلب شوال کے 2 روزے رکھنے کا کفارہ تھا، ایک 15 روزے کا، 15 شعبان کا روزہ نہ رکھنا۔ یہ کوئی واجب نہیں ہے، یہ میں نے حدیث بتائی نا کہ آپ نے فرمایا میری موت کا جب اوپر فیصلہ ہو رہا ہو تو میں نیچے روزے کی حالت میں ہوں، آپ چاہتے تھے، تو اس لیے اس کو آپ نے معمول بنا لیا، ہر سال آپ 15 شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ اس کی روزے کی بھی بہت فضیلت ہے، روزہ رکھیں، اس دن کوئی وہ نہ کریں، گناہ کا کام نہ کریں، نیک اعمال کریں، عبادات کریں، قرآن پاک پڑھیں۔ تو یہ تھی 15 شعبان کی رات کی فضیلت اور دن کی فضیلت۔ آج رات کو 15 شعبان ہے اور صبح سحری کا وقت ہے 5:26 پر، سحر کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور افطار کا وقت ہے 6:09 پر، افطار کا وقت ہے کل۔ تو یہ سحر و افطار کے وقت بھی بتا دیے ہیں، جو شخص روزہ رکھنا چاہے تو اپنے لیے اہتمام کر کے رکھے، رات کو عبادت کرے اور صبح روزہ رکھے۔ جو شخص 15 شعبان کا روزہ رکھے گا اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی 15 شعبان سے لے کر آج والی 15 شعبان تک پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تمام گناہ معاف 1 سیکنڈ میں۔ لیکن ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی جو شرک کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، رشتہ داروں سے نفرت رکھتا ہے، کسی شخص سے نفرت، ہر شخص سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کسی شخص کے لیے کینہ حسد بغض رکھتا ہے، شراب پیتا ہے اور نمازیں وغیرہ نہیں پڑھتا، ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی۔ لیکن توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، شرک کرنے والے کی بھی معافی 1 سیکنڈ میں، صرف توبہ کر لو کہ آئندہ نہیں کرے گا، بس معاف۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے تو بہت وسیع ہے، ایک بار اللہ کے آگے سجدہ کر کے دیکھیں اور پھر اپنی زندگی کو بدلتا دیکھیں، اپنی قسمت کو بدلتا دیکھیں، یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔